رمضان یعنی امام زمان پر فرشتوں کا نازل ہونا، شب قدر، یعنی میزبان اس وقت مہدی زہرا ہیں، امام ہیں جو اس وقت میزبان ہیں، اور ماہ رمضان اور امام دونوں ہادی ہیں، دونوں گناہوں سے دور کرنے والے، دونوں ہماری باطنی امراض، ہماری روحانی مشکلات جسے دنیا کا کوئی طبیب، دنیا کا کوئی شخص انہیں حل نہیں کر سکتا، ماہ رمضان بھی کر سکتا ہے اور امام بھی کر سکتا ہے۔ ماہ رمضان بھی پاکیزگی کے لیے ہے اور امام بھی پاکیزگی کے لیے ہے، اس حوالے سے شباہت ہے امام میں اور ماہ رمضان میں۔ اب میں تھوڑا سا آ رہا ہوں اسی دعا کی طرف جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ یہ جو دعا ہم ماہ رمضان میں مانگ رہے ہیں کہ پروردگارہ اہل قبور میں سرور داخل کر، اب یہ دعا بہترین دعا ہے۔ اب غور فرمائیں، تقریباً 1400 سال سے یہ دعا مانگی جا رہی ہے، اور کب؟ ماہ رمضان، جو کہ بہترین مہینہ، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ، اور دعا مانگنے والے بھی روزہ دار، روزے کی حالت میں۔ پھر یہ دعا جو ہے وہ استجابت تک کیوں نہیں پہنچ رہی؟ ایک اہم سوال۔ اگرچہ یہ دعا جو ہے دعا امام زمان ہے، عصر ظہور کی دعا ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ دعا عصر ظہور ہے، چونکہ کس دور میں اہل قبور میں سرور داخل ہوگا وہ آج کا دور نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے ائمہ علیہ السلام کے فرامین ہیں کہ معصوم نے فرمایا کہ جب قائم ظہور کرے گا اور زمین کو عدل سے بھرے گا تو زمین پر اتنی شادمانی ہوگی کہ حتیٰ کہ یہ شادمانی اہل قبور میں بھی داخل ہوگی، کہ قبروں میں ارواح جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مہدی کے ظہور کی مبارکباد پیش کریں، یہ روایات میں آیا۔ یا ہم اگر کہتے ہیں کہ اللہم فرج عن کل مکروب، خدایا ہر ستم دیدہ، ہر مشکل میں پڑے ہوئے شخص کی مشکل کو دور کر، ہر کی بات کریں نہ کہ اپنی، اللہم فرج عن کل مکروب کہتے ہیں۔ یا ہم کہتے ہیں کہ اللہم رد کل غریب، فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد، چونکہ سب کی بات کر رہے ہیں۔ وہ زمانہ کہ جس زمانے میں اہل قبور میں شادمانی ہوگی، وہ زمانہ جس زمانے میں ہر پریشان جو ہے اس کی پریشانی دور ہوگی، ہر غم و حزن رکھنے والے کا غم دور ہوگا، وہ کون سا زمانہ ہے؟ وہ عصر ظہور، وہ زمانہ جس میں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہم اغن کل فقیر، پروردگارہ تو ہر فقیر کو غنی کر دے، وہ زمانہ جس زمانے میں ہر فقیر غنی ہوگا، واقعاً غنی ہوں گے، وہ عصر ظہور ہے کہ جس میں دنیا میں کوئی فقیر نہیں ملے گا، لوگ صدقے، خیرات، زکوٰۃ لے کر گلی کوچوں میں جائیں گے، آوازیں دیں گے، لیکن کوئی بھی نہیں ہوگا، پوری دنیا میں کوئی فقیر نہیں ملے گا، مستحق زکوٰۃ نہیں ملے گا، چونکہ سب لوگ مہدی زہرا کی حکومت کی وجہ سے، اور انہوں نے جو اقتصادی پروگرام پیش کرنا ہے، وہاں کوئی معجزے سے غنی نہیں ہوں گے، وہ اقتصادی پروگرام لکھے ہوئے ہماری کتابوں میں کہ کیسے مولا نے دنیا کا نظام ٹھیک کرنا ہے، کس طرح لوگوں کی اقتصادیات پہ کام کرنا ہے، ہر شخص جو ہے، ہر فقیر غنی ہو جائے گا۔ یا ہم کہتے ہیں کہ اللہم اشف کل مریض، پروردگارہ ہر مریض کو شفا دے۔ ابھی نہیں دعا پوری ہو رہی، دنیا بھری پڑی ہے بیماروں سے، جسمانی، روحانی، نفسیاتی بیماروں سے بڑی ہوئی ہے، لیکن وہ دور جس میں پوری دنیا میں لوگ جسمانی، فکری، روحانی ہر اعتبار سے سالم ہوں گے، وہ عصر ظہور ہے۔ یا ہم کہتے ہیں کہ اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، مسلمانوں میں سے ہر قسم کا فتنہ و فساد، چاہے وہ عقائد کا فتنہ ہے، چاہے وہ پارٹیوں کا ہے، چاہے اختلافات ہیں، چاہے گناہوں کی کثرت ہے، ہر قسم کا فتنہ و فساد، چاہے وہ بدعتیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں، وہ اب ختم نہیں ہو رہی، یہ عصر ظہور میں ہوں گی۔ یعنی یہ دعا جو ہے یہ دعائے عصر ظہور ہے،
کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اثر ظہور کی دعا کر رہے ہیں. اور دعا ماہ رمضان میں پروردگار نے وعدہ کیا کہ دعاؤں کو قبول کرے گا. اگر کوئی دعا پورے سال میں قبول نہیں ہوتی، ماہ رمضان میں یقیناً قبول ہوتی ہے. استجابت دعا کا وعدہ ہے، لیکن کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیوں ہم 1400 سال سے پروردگار سے مانگ رہے ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ اس دعا کو مانگنے سے پہلے تھوڑا سا کوئی کام کرنا تھا ہم نے. چونکہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں پروردگار نے کن کی دعاؤں کی قبولیت کی بات کی ہے؟ پروردگار کیا کہہ رہا ہے پیغمبر کو کہ اذا سألک، اے پھر رسول جب تجھ سے سوال کریں، پوچھیں میرے بارے میں، کون؟ ان عبادی، میرے بندے، تو نے کیا کہا؟ فإنی قریب ہوں، میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. دعا کس کی قبول ہوگی؟ عبد کی. یعنی ہمارے اندر عبودیت تو پیدا ہو، ہم پروردگار کے عبد تو بنے. دعا کی قبولیت کی شرط ہے کہ عبد دعا کرے. جب عبد دعا کرتا ہے پروردگار دعا کو قبول کر لیتا. اب اگر احیاناً کوئی دعا قبول نہ بھی ہو، خدا اس کا اجر ثواب جو ہے وہ ذخیرہ کر لیتا ہے روز قیامت کے لیے. اب یہ جو دعا ہے، اس دعا کو مانگنے سے پہلے عبودیت ضروری ہے. اور عبودیت وہی صفات منتظرین میں سے ایک صفت ہے. بس اوقات احباب پوچھتے ہیں کہ منتظر کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں جتنی بھی عبد کی صفات ہیں جو ایک عبد میں ہونی چاہیے، وہی اہل انتظار کی صفات ہیں. کوئی خاص اس حوالے سے کوئی خاص صفات نہیں ہے. بس آپ شروع میں سورہ بقرہ سے شروع کریں، یہی متقین کی صفات امام کے منتظرین کی صفات. سورہ مومنون ہے، اس کے اندر مومنین کی صفات، یہ امام کے منتظرین کی صفات ہے. سب سے پہلی صفت ایک منتظر میں وہ عبد ہو، اس کے اندر عبودیت ہو، وہ خدا کی بارگاہ میں جھکنے والا، تسلیم، اپنے واجبات ادا کرنے والا، حلال و حرام کی پرواہ کرنے والا عبد ہو. ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ہمارے اپنے گناہ ہمیں اپنے ہساروں میں لیے ہوتے ہیں، وہ آگے مانے ہوتے ہیں. ہمارا اپنا غرور، تکبر، گناہوں کی کثرت، سرکشی، ایک دوسرے کے حق میں ظلم، یہی چیزیں ہیں جو عبودیت سے خارج کی ہوتی ہیں. دعا جو ہے وہ مرحلہ قبولیت تک نہیں پہنچتی. دعا اجتماعی طور پر حالانکہ یہ مانگی جاتی ہے، البتہ اس کا ثواب ہے. بے عنوان ذکر پڑھی جائے تو ثواب ہے، وہ ثواب ہمیں مل جائے گا. لیکن میں بات قبولیت کی کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ اس دعا کو پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک مزے کی بات یہ ہے کوئی بھی اس جہت سے نہیں پڑھ رہا کہ یہ قبول ہو. لیکن کس جہت سے پڑھی جاتی ہے؟ ذکر کے عنوان سے، ثواب لینے کے لیے. تو جب ہمارا خود ہدف ہی یہی ہوتا ہے، ہم نے بہت ساری دعاؤں کو اس لیے پڑھنا ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں کیا ہو؟ ثواب ہو. اس کے مضامین کی طرف، اس کے معنی کی طرف تو توجہ نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم اسی دعا کو خالصتاً اس لیے پڑھیں کہ پروردگار اس کے اندر جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ میں چاہتا ہوں تجھ سے، یہ ساری چیزیں محقق ہوں. دنیا میں کوئی مریض نہ رہے، دنیا کے اندر کوئی ستم دیدہ، کوئی غمگین نہ رہے، دنیا میں کوئی فقیر نہ رہے. اس کی طرف اگر میری توجہ ہوگی تو پھر میں خود بھی کوشش کروں گا کہ اپنے آپ کو اس مقام تک لاؤں کہ میری دعا جو ہے وہ مرحلہ قبولیت تک پہنچے.